میں تو یوں کرنا چاہتا تھا، لیکن ضابطہ یہ ہے نہیں، خدا کی قسم ضابطہ اور قانون صرف اللہ کا ہے، مخلوق کو نہ مخلوق مقنن ہے نہ مخلوق کا کوئی ضابطہ ہے، ضابطہ اور قانون صرف اللہ کا چلے گا، اللہ ہی کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، قانون اصل میں ایسا ہے میرے دوستو عزیزوں، بات یہ ہے کہ دین کے اور شریعت کے اور سنت کے خلاف صرف ان لوگوں کے لیے قانون بنتا ہے جو خود سنتوں کو پہلے مٹا چکے ہوتے ہیں، جو خود ان اعمال کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں جن عملوں کے کرنے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قانون تو ان کے خلاف بنتا ہے۔ ورنہ جو مسلمان پورے دین پر چلنا چاہے، نظام کائنات اس کے تابع ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو غیب سے روٹی ملنے لگے، اس کے لیے زمین سے پانی ابلنے لگے، اس کے لیے آسمان سے کھانے اترنے لگے، نہیں، یہ ایمان کا مقتضا نہیں ہے۔ لوگ اس دھوکے میں بھی ہیں کہ کاش ایسا ایمان بن جائے کہ صحابہ کی طرح ہماری غیبی مددیں ہونے لگے۔ یہ صحابہ کی غیبی مددیں وہ تو ان کے دین کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا ہے۔ تم میرے کام میں لگے ہوئے ہو، میں تمہارے کام میں لگا ہوا ہوں، ورنہ ایمان کا تقاضا غیبی نصرتوں کا نازل ہونا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اطاعت کا ہونا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ پورا دین سکھلانے سمجھانے کے لیے ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ ہمارا کام ماحول میں لانا ہے، کیونکہ تربیت اور تعلیم کی جگہ اصل مسجد ہے۔ امت کو اللہ کے فرائض پر عملی طور پر لانا یہ ہماری محنت ہے۔ نماز کو کہنا محنت نہیں ہے، میری بات یاد رکھیو، کیونکہ جو ہو رہا ہے اسے بھی عرض کر رہا ہوں، جو ہونا چاہیے اس کو بھی عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ تنظیموں کا کام ہے، دعوت کا کام یہ نہیں ہے۔ دیکھو میری باتیں غور سے سننا اللہ کے واسطے، اور یاد رہ جائیں اور عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی ذات عالی سے بڑے اچھے نتائج کی امید ہے۔ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، دعوت یہ نہیں ہے کہ لوگوں نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں، یہ تقریریں ہیں، یہ تنظیموں کا کام ہے، دعوت کا کام یہ نہیں ہے، یہ تنظیموں کا کام ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تنظیموں کا کام ہے، دعوت کا کام یہ نہیں ہے۔ دعوت کا کام یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو نماز پر عملی طور پر لانا، اکرام، احترام، خوشامد، پاؤں پکڑنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کہ حکم دینے میں وہ اذیت نہیں ہے جو ایک ایمان والے کے پیر پکڑنے میں اذیت اور ناگواری برداشت کرنی پڑتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے وہ بندہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہو۔ میں اپنی بات کو دہراؤں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اچھی طرح۔ ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، عمل کے ماحول میں لے کر آؤ، خوشامد سے لاؤ۔ میں درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، اب ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی کی طرح اپنی مسجدوں کو
صبح سے شام تک آباد کرنے کی نیت کر لیں. شروع کرو گے گھنٹے سے، 2.5 گھنٹے سے، 3 گھنٹے سے، بڑھتے 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 انشاءاللہ آپ دیکھتے نہیں، بازار آباد ہیں، 24 گھنٹے آباد ہیں، ہسپتال 24 گھنٹے آباد ہیں، ایئرپورٹ 24 گھنٹے آباد ہیں، شفٹیں بنی ہوئی ہیں، جماعت صبح کی آ گئی، شام کی آ گئی، یہ دوپہر کی چلی گئی، رات کی آ گئی. بالکل مسجد نبوی کا معمول یہی تھا. متعین افراد نہیں تھے. مسجد کی جماعت تبلیغ والوں کا نام نہیں تھا. مسجد کی جماعت ہر ایمان والے کا نام تھا. ہر ایمان والا مسجد کی جماعت تھا. ہم یہ نہیں کہتے کاروبار چھوڑ دو، صبح شام تک مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ. نہیں، مشورہ کرو. تو مسجد کب سے کب تک کا وقت دے گا؟ تو کب سے کب تک وقت دے گا؟ شروع کرو گے 1 گھنٹے سے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا اور مسجد کا ماحول، مسجد نبوی کا ماحول بنے گا. یہ امت کی تربیت کا اور یقین کی تقویت کا عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھوانا دعوت ہے. نماز پڑھوانا دعوت ہے. نماز پڑھنے کے لیے کہہ دینا دعوت نہیں ہے. نماز پڑھوانا دعوت ہے. میری بات کی طرف توجہ دینا بھائی. نماز پڑھوانا دعوت ہے. نماز کو کہنا دعوت نہیں ہے. مجھ کو خبر ہے اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے. امت کو غفلت سے نکالنا ہے. مسجد میں لاؤ، وضو کرواؤ، نماز سکھلاؤ. ہمارا کام امت کو دین کی تعلیم دینا ہے. جو مجھے آتا ہے میرے ذمہ دوسرے کو سکھلانا ہے. ایک سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کام کرنے والوں کو کہ بھائی ہمارے ذمہ تو کہہ دینا ہے، کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیا آتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس کو خود بٹھا کر سکھلاتے تھے. آپ بذات خود بنفس نفیس. وہاں یہ نہیں تھا کہ کتاب خرید لو نماز سیکھ لو. وہاں نماز کی کوئی کتاب نہیں تھی. وہاں تو قرآن بھی جمع نہیں تھا، بعد میں جمع کیا گیا. تعلیم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ تو یہ اختیار ہے جہاں چاہے سیکھ لے. نہیں، تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کو نماز سکھلاؤں. صحابہ فرماتے ہیں آپ نماز خود سکھلاتے تھے آنے والوں کو، اور اگر آپ مشغول ہوتے تھے تو نماز ہم سکھلاتے تھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کے ماحول میں لانا اور لا کر عمل کروانا، گھیرنا، گھونٹنا، مجبور کرنا بالکل نہیں. کوئی اصرار نہیں. انتہائی شفقت، انتہائی نرمی، انتہائی اکرام. ایک شخص کو جہنم کی آگ سے بچانے والے کی، ایک شخص کو دنیا کی آگ سے بچانے والی کیفیت کیا ہوگی؟ بچانے والی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک شخص کو جہنم سے بچانے کے لیے میں تو حیران ہوں کہ نکل گئے گشت میں، کچھ بات یاد آ گئی، کوئی قصہ کہانی یاد آ گیا، وہ سنا دیا. ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، عمل کرنا ان کے ذمہ ہے. نہیں میرے دوستو عزیزو، اتنی سی بات نہیں ہے. اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے جتنے مادی وسائل ہیں اب سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں دلوں میں اتارنا تبلیغ. ہمارے لیے ایسا کا ملفوظ ہے یہ کہ بات کان میں ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. یہاں لا کر نماز ادا کرواؤ پیار محبت سے.